السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین نے جو سوالات ارسال کیے ہیں ان کے جوابات یکے بعد دیگرے دیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات اور تمام سوالات بھیجنے والے بغور سماعت فرمائیں تاکہ سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو، آپ تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں اور آپ ہماری بات تک پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، سمجھنے سمجھانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں۔ پہلا سوال بدانیوں اتر پردیش سے آیا ہے، جس میں سائل نے سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک امام صاحب قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے ہیں، ان کا تلفظ غلط ہے، تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں۔ ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد مسجد کی کمیٹی سے بھی کہا گیا لیکن ان کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تجوید کے تعلق سے خاص طور سے ہم لوگوں میں حد درجے کی لاپرواہی پائی جاتی ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ائمہ کا انتخاب کرتے وقت جہاں دیگر ساری باتیں اور ضروری شرعی امور کا لحاظ رکھتے ہیں، وہاں اس خاص چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ امام تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ دوسری ہم لوگوں کی لاپرواہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ ائمہ اور قرائے کرام کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو جیسے بھی پڑھ لیں ہماری نماز ہو جائے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ہم عوام میں رہ کر یہ پیغام بھی نہیں دے پاتے کہ ہر آدمی پر یہ لازم و واجب ہے کہ وہ اتنی تجوید سیکھے کہ اپنا قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھ سکے، اور کم از کم جتنا قرآن پاک نماز میں پڑھ رہا ہے وہ تجوید کے مطابق پڑھے، تلفظ سے پڑھے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو۔ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہم تمیز ہی نہیں کر پاتے۔ اصل میں ہم لوگ عربی نہیں ہیں، اجمی ہیں، اور قرآن پاک کی زبان عربی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اہل عرب کے لیے زیادہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اجمی ہوتے ہوئے قرآن پاک کے کلمات کو ہو بہو ویسے کے ویسے ہی ادا کر دیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نماز میں جتنی قرات کرتا ہے کم از کم اتنی قرات تجوید کے ساتھ کرے، یعنی بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ قرآن پاک سیکھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امام صاحب قرآن پاک پڑھ لیں یہی بہت بڑی بات ہے، اور حد تو یہ ہے کہ امام کے انتخاب کے وقت بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امام تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے یا تجوید کے خلاف پڑھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عربی میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ان حروف کے بدلنے سے معنی میں فساد آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرکت کو اتنا بڑھا دیا کہ الف پڑھ دیا، یا الف کو گرا دیا زبر پڑھ دیا۔ کبھی ہم نے حروف مدہ پیدا کر دیے حرکات کو بڑھا کر، اور کبھی حروف مدہ کو گھٹا کر حرکات بنا دی۔ ان تمام صورتوں میں جب معنی میں فساد آئے گا تب نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ غور کیجئے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، نماز جیسی اہم عبادت جس کو اہم العبادات کہا گیا، ہم مسجد میں پہنچتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، وقت نکالتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم قرآن پاک صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے کہ اپنا قرآن پاک صحیح کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ اور اب حالات یہاں تک آ گئے کہ ائمہ حضرات بھی تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنوں کی نمازیں روزانہ فاسد کرتے ہیں، کتنوں کی نمازیں روزانہ خراب کرتے ہیں۔
اس لیے کہ جب جب معنی میں فساد ہوگا تب تب نماز فاسد ہوگی، اور معنی میں فساد ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ جب ہم حروف کو ایک دوسرے سے جدا جدا ادا ہی نہیں کر پاتے، ہم ضا کی جگہ زا ادا کر دیں یا ذال ادا کر دیں، یا کہیں کلمات گھٹا دیں یا بڑھا دیں، دونوں صورتوں میں معنی اگر فاسد ہوا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس تعلق سے فقہا نے بہت صاف کلیہ بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں قرات کی غلطی سے معنی فاسد ہوگا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے سنجیدگی سے اس پر غور کریں اور کچھ وقت نکالیں۔ اس وقت میں کم از کم اتنا قرآن پاک جتنا ہمیں نماز میں پڑھنا ہوتا ہے تجوید کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے نہیں آتا تو کسی تجوید جاننے والے سے سیکھیں، سمجھیں کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کی قرات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سکھائیں، ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے۔ اسی طرح عوام اور انتظامیہ، جو مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اپنے ائمہ کا انتخاب کرتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ امام ایسا منتخب کریں جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہو، جس کی تجوید درست ہو تاکہ معنی میں فساد نہ ہو، حروف کی ادائیگی میں تبدیلی نہ ہو، حروف میں حذف و اضافہ نہ ہو۔ وہ قرآن پاک صحیح پڑھے گا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور جب وہ قرآن پاک ہی صحیح نہیں پڑھے گا تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یقیناً تجوید کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس میں ہمارے یہاں انتہائی سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری نمازوں کی صحت خطرے میں آئی جا رہی ہے، اور عوام تو عوام، اب جاننے والوں کا، علماء کا، دانشوروں کا یہ حال ہے کہ وہ اس چیز کو یکسر نظر انداز کر چکے ہیں کہ تجوید کے خلاف ہونے کی صورت میں یا حروف کی کمی اور زیادتی کی صورت میں، حروف کی تبدیلی کی صورت میں اگر معنی میں فساد آ گیا تو پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا۔ ہم نماز کی دیگر سنتوں پر، آداب پر، سب پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اگر غافل ہیں تو اس طرف سے۔ بہرحال ہمیں اپنے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا چاہیے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور کم از کم ان صورتوں کو صحیح کرنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کو تجوید کے مطابق پڑھنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے وقت نکال کر اپنا قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھیں۔ اب یہ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں کہ امام صاحب کا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں، سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنا قرآن پاک صحیح نہیں کیا۔ ایسی صورت میں جب آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور امام صاحب تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، ظاہر ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جن سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطی ایسی ہے کہ اس سے معنی فاسد ہو گیا، تو آپ پر لازم و واجب ہے کہ آپ امام صاحب کو بتائیں آپ نے یہاں غلطی کی، آپ کا کلام پاک صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی اور اس سے معنی میں فساد لازم آ گیا۔ آپ اکیلے میں، تنہائی میں امام صاحب کو سمجھائیں، اس لیے کہ صرف آپ ہی کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے ان کو امام بنایا ہے، جب امام کی ہی نماز نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ امام کی نماز میں اگر فساد آیا تو مقتدیوں کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے، انتظامیہ کمیٹی جو مسجدوں کی ہے ان کو چاہیے کہ امامت کے لیے کسی کا انتخاب کرتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے امام صاحب قرآن پاک درست پڑھتے ہیں یا نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، آواز اہمیت نہیں رکھتی،
درست پڑھنا اہمیت رکھتا ہے۔ امام وہی بنے، امام اسی کو منتخب کیا جائے جو قرآن پاک صحیح پڑھتا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، جس کے تلفظ صحیح ہوں۔ بصورت دیگر کہیں بھی اگر ایسی غلطی ہو گئی کہ معنی میں فساد آیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام کی نماز فاسد ہوگی تو ظاہر ہے کہ سب کی نماز فاسد ہوگی، اس لیے کہ سب کی نمازیں امام کی نماز سے جڑی ہوئی ہیں، سب کی نمازیں امام کی نماز سے مربوط ہیں، سب امام کے مقتدی ہیں، امام ہی کی نماز کی صحت و فساد پر سب کی نمازوں کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا آپ تنہائی میں امام صاحب کو سمجھائیں کہ آپ اپنا قرآن پاک صحیح کر لیجئے، اور قرآن پاک کی ادائیگی درست کرانے میں، قرآن پاک کی قرات صحیح کرانے میں، ان کو تجوید کے مطابق پڑھنا آ جائے، اس میں جہاں تک ہو سکے آپ ان کا تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اتنے نمازیوں کی نماز کو بچانے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسرا سوال ان کے سوال میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں امام کو بدلا جائے یا نہ بدلا جائے، کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بھی پچھلے جواب سے ظاہر ہے کہ جہاں تک ہو سکے امام کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، ان کا تلفظ صحیح کرانے کی کوشش کیجئے، وہ قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھنے لگیں، اس میں ان کا تعاون کیجئے۔ اگر کوئی صورت نہ نکلے تب اخیر میں کسی ایسے امام کا انتخاب کریں جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ آپ اس امام کو جس کے لیے آپ نے لکھا ہے تنہائی میں سمجھائیں کہ آپ کا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے، آپ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں سمجھائیں اور تنہائی میں انہیں وقت دیں، ان کا تعاون کریں تاکہ ان کا قرآن پاک صحیح ہو جائے۔ اور اگر صحیح نہیں ہوتا ہے یا وہ کوشش نہیں کرتے ہیں یا اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اہل محلہ کسی ایسے امام کا انتخاب کریں جن سے قرآن پاک پڑھنا آتا ہو، جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوں، جو قرآن پاک کے تلفظ میں، قرآن پاک کے کلمات کی ادائیگی میں اس طرح کی غلطیاں نہ کرتے ہوں جن سے نماز فاسد ہو جاتی۔ ایک اور سوال محمد اجمل خان صاحب بسولی ڈسٹرکٹ بدانیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اجرت طے کر کے تقریر کرنا کیسا ہے؟ نعتیہ کلام پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ ان کا سوال اصل میں کئی سوالات پر مشتمل ہے۔ ان سوالات کو سمجھنے سے پہلے کچھ تفصیلی گفتگو بغور سماعت فرمائیں۔ ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے، جو طاعت و فرما برداری ہے، اس کام کے لیے کسی سے اجرت لینا، اس کام پر اجرت طے کرنا، اس مسئلے میں فقہاء کرام نے بہت واضح فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو نیکی ہے، جو طاعت ہے، اس کو اجرت پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہم جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس کام سے خوش ہو، راضی ہو اور ہم کو ثواب عطا فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے، ان پر کسی سے پیسے لینا یا ان پر اجرت طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اجرت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ ہم نے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ نیکی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
ظاہر ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان طاعتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرمائیں ہم نہیں جانتے، عطا فرمائیں بھی یا نہیں عطا فرمائیں یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمارا وہ نیک عمل مقبول ہوا بھی یا نہیں ہوا اس کا بھی ہم کو علم نہیں، پھر ہم اجرت کس بات کی لیں گے؟ نیکیوں کے بدلے میں اجرت، اپنے اس عمل کے بدلے میں اجرت جو عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ ظاہر ہے کہ اجرت دینے والا ہمیں اس لیے اجرت دے رہا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، تو یہ اچھا کام، نیک کام، نیکی کمانے والا کام جبھی تو ہوگا جب ہم اس کو اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ لیکن ہم اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اجرت کے لیے کریں، پیسے کے لیے کریں، تو پھر اس پر ثواب کیسے مرتب ہوگا؟ اس پر نیکیاں کیسے ملیں گی؟ اور جب نیکیاں ملیں گی ہی نہیں تو پھر ہم اس اجرت کے بدلے میں، اس پیسے کے بدلے میں دوسرے کو کیا دے رہے ہیں؟ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے اس سوال میں جو سوالات درج ہیں ان سب کو تدریجاً سمجھتے ہیں۔ اس سوال میں کئی سوالات ہیں، چنانچہ یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ طے کر کے تقریر کرنا کیسا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، لوگوں میں کچھ جذبات بیدار ہو رہے ہیں اور وہ دین کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس سوال سے یہ بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ ہمارے عوام کی نظریں جتنی اپنے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ قوم کے قائدین کے اوپر ہیں، رہنماؤں کے اوپر ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھا لگے اگر ہم اپنے تعلق سے اپنی اصلاح کے لیے سوالات کرنے لگیں، ہم اپنے مسائل میں دینی رہنمائی کے طلبگار ہوں، دینی رہنمائی چاہنے لگیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ جو چلن ہے، جو رواج ہے ہمارے یہاں، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آخر شریعت میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اور کہوں گا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشانی پیدا ہو گئی۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ غور کیجئے، آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ ہمیں اپنے گھر پر قرآن پڑھنا ہے تو ہمیں دوسروں کو بلانا پڑتا ہے؟ جب ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، ہمیں خود قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ والوں کو قرآن کی تعلیم کی ترغیب دینی چاہیے۔ جب ہم خود اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھتے رہیں گے روزانہ تو ہمیں کسی کو بلا کر قرآن خوانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچئے، ہم کیوں پیچھے پڑے ہیں کہ فلاں آئے گا تبھی تقریر کرائیں گے، جلسے میں فلاں صاحب آئیں گے تبھی جلسہ کامیاب ہوگا؟ ہمیں محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سننی ہیں،
ہمیں اس نبی کی باتیں سننی ہیں جس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم نے اس سے محبت کی ہے. اس کی باتیں سننے کے لیے، قرآن اور حدیث سننے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے یہ کب سے ضروری ہو گیا کہ فلاں اپنی اسٹائل میں کہے گا تبھی ہم سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ان مسائل کو پیدا کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ذوق اور ہماری خواہشات بھی ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ نعت پاک فلاں ہی کی زبان سے سنیں، اسی کی اسٹائل میں سنیں، وہ رقص کرتا جائے اور ہم کو سناتا جائے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ چلن کیوں رائج کیا؟ تو ذمہ داری تو ہماری بھی ہے. ساری ذمہ داریاں دوسروں کے کاندھے پر رکھ دینا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی قبول کریں. ہماری بھی تو یہ خواہش اور یہ ضد ہے کہ ہم تقریر فلاں ہی سے کروائیں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا. اگر تقریر کا مقصد دین کی باتیں سمجھنا اور سمجھانا ہے، قرآن و حدیث کو سننا اور سنانا ہے، تو پھر کوئی بھی سنا دے، واعظ و تبلیغ کوئی بھی کر دے، نصیحت کوئی بھی کرتے، ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. لیکن نہیں، ہمیں ضد ہے کہ فلاں ہی کی اسٹائل دیکھنا ہے، ہمیں ضد ہے کہ فلاں ہی کی زبان سے سننا ہے. تو یہ وہ خواہشات ہیں جو ہم نے بیجا پیدا کر رکھی ہیں. اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں. اب آئیے اصل مسئلے کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طاعت پر اجرت لینا یہ جائز ہی نہیں ہے. چنانچہ کوئی قرآن پڑھے آپ کے گھر آ کر، آپ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بلائیں اور وہ اجرت طے کرے، یہ جائز نہیں ہے. اجرت مانگے، اس کا نذرانہ مانگے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سماعت فرما لیں اور دھیان سے سنیں. وہ تعلیمات جو ضروری ہیں قرآن کو، حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، ان پر اجرت لینا اور دینا فقہا نے ضرورتاً جائز قرار دیا ہے. لیکن صرف وہ جو ضروری ہیں، جن کے نہ ہونے سے دین میں بہت بڑا خسارہ آ جائے گا، جن کے نہ ہونے سے دینی احکام کو سمجھنے سمجھانے والے ختم ہو جائیں گے، جن کے نہ ہونے سے دین کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، صرف ان باتوں کے لیے فقہا نے دینی تعلیم پر اجرت لینے اور اجرت دینے کو جائز قرار دیا ہے. ان کے علاوہ جو امور ایسے ہیں جن کے نہ ہونے سے کسی طرح کا کوئی خسارہ نہیں آئے گا، کوئی نقصان لازم نہیں آئے گا. مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی اپنے والد کی قبر پر 40 دن قرآن نہ پڑھوائے تو اس سے کوئی خسارہ لازم نہیں آئے گا، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا ہم میں سے کوئی اپنے گھر پر قرآن خوانی نہ کرائے تو اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہاں سے آپ کے تمام سوالات کے جواب مل گئے. آپ پوچھ رہے ہیں طے کر کے نعت پاک پڑھنا اجرت طے کر کے کیسا ہے؟ اجرت طے کر کے تقریر کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے تقریر کرنا، تبلیغ کرنا یہ اچھا کام ہے. مومنین کو دین کی باتیں سمجھنا سمجھانا یہ اچھا کام ہے. لہذا اس پر اجرت نہیں مانگی جا سکتی. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،
انہوں نے تبلیغ و ہدایت پر کبھی بھی اجرت نہیں مانگی، بلکہ یہی کہا ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور خاص طور سے موجودہ دور میں جو جلسے ہو رہے ہیں، ان کی حالت دیکھتے ہوئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی حاصل اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے اجرت طے کرنا اور اجرت طے کر کے تقریر کرانا یہ جائز کیا بلکہ ایسی تقریریں سننا بھی ناجائز جن میں مقرر اجرت طے کر کے آیا ہو، یا ایسے نعتیہ کلام جس میں نعت خواں اجرت طے کر کے آیا ہو جیسا کہ آج کل رائج ہے، ان کو سننا اور پھر اس کو ثواب کی محفل سمجھنا، باعث ثواب سمجھنا، یہ خود اپنے آپ میں گناہ ہے۔ ہاں، نکاح کی رقم لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نکاح صرف اور صرف اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ تو نکاح پڑھانے والا، اس کی فقہا نے صراحت کی ہے کہ نکاح پڑھانے والا اپنے لیے اجرت لے سکتا ہے، اس کو اجرت دینا جائز ہے اور وہ طے بھی کر سکتا ہے۔ محلے کے لوگ اس کے لیے اجرت طے کر دیں یا وہ اپنے لیے خود اجرت طے کر لے کہ ایک نکاح پڑھانے کا اتنا پیسہ لوں گا، وہ اجرت دینی ہوگی۔ ایک سوال آپ نے کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر کسی کا نکاح پڑھانا۔ اب ولی کی اجازت کے بغیر اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے میں بھی تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، اس لیے کہ محفل نکاح میں ایک تو وہ اجازت ہے جو رسماً ہمارے یہاں قاضی دلہن کے پاس اجازت لینے کے لیے جانے سے پہلے ولی سے اجازت لیتا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف رسماً ہوتی ہے، اس لیے کہ جب قاضی کو امام کو بلایا ہی ہے دولہا اور دلہن والوں نے، یا صرف دولہا والوں نے یا دلہن والوں نے، جانبین میں سے کسی نے بلایا ہے، تو اب اسے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اجازت پہلے سے مل چکی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف رسماً اور عرفاً ہے، اس اجازت کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قاضی گیا ہے بلانے پر، اب وہ نکاح پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر بات ہے اس اجازت کی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی بالغہ لڑکی اور بالغ لڑکا اگر نکاح کرنا چاہیں لیکن ان کا ولی اجازت نہ دے تو اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، انہیں اپنے ماں باپ کی مرضی اور اجازت کے بعد ہی کہیں نکاح کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ ایک سوال اور ہے جو سید پور بدانیوں سے آیا ہے، یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ میں امام بھول کر 3 تکبیر کہے اور 3 ہی تکبیر کے بعد سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے، امام کو کیا کرنا چاہیے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، جن میں پہلی تکبیر سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد 3 تکبیریں اور ہوتی ہیں۔ کل 4 تکبیریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ امام کے سلام پھرنے کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی سلام پھیر لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہوتی ہے، لہذا اگر امام سے ایک تکبیر چھوٹ گئی بھول کر، جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے، تو جن مقتدیوں کو یہ یاد تھا کہ ایک تکبیر کم ہے انہیں لقمہ دے دینا چاہیے تھا تاکہ امام چوتھی تکبیر کہہ لے۔ بھول کر اگر ایک تکبیر چھوٹی ہے اور سلام پھیرتے پھیرتے امام کو یاد آ گیا کہ میری ایک تکبیر چھوٹ گئی تو وہ چوتھی تکبیر کہہ کر پھر سلام پھیرے، یا کوئی اسے لقمہ دے دے اور وہ سمجھ جائے کہ ہاں میری ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے تو چوتھی تکبیر کہہ کر پھر سلام پھیرے۔ ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اگر 3 تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیا اور پھر کوئی منافی نماز فیل بھی کر لیا، کوئی ایسا کام بھی کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا قبلہ رو نہیں رہا، قبلے کی طرف پیٹ کر لی یا گفتگو کر لی، تو اب نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ نماز فاسد ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہو گئی، کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ نماز کا اعادہ کیا جائے اور پھر تدفین کے مرحلے سے گزرا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اگر امام نے بھولے سے 3 تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا تو یاد آنے پر یا کسی کے بتانے پر امام کو 4تھی تکبیر کہہ لینا چاہیے اور پھر سلام پھیرنا چاہیے۔ جب تک امام 4تھی تکبیر نہیں کہے گا نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ 1 تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، جو مقتدی یہ سمجھ رہا ہے کہ تکبیر چھوٹ رہی ہے، اس کو لقمہ دینا چاہیے تھا تاکہ امام تکبیر کو پورا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔